صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، ایک ایسی حدیث مبارکہ جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی امت کی درستگی کے بہت سارے نسخے عطا فرمائے ہیں، وہ اور اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے اس سنی اجتماع میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایاکم والجلوس بالطرقات، راستوں پر بیٹھنے سے بچو، عام راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ فقالوا یا رسول اللہ علیہ السلام، تو صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں عرض کیا، ما لنا من مجالسنا بد، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، عام راستوں پر بیٹھے بغیر تو ہمارا گزارا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ نتحدث فیہا، عام راستوں پر بیٹھ کر کے ہی ہم بات چیت کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حال چال پوچھتے ہیں اور حالات کیا چل رہے ہیں اس پر ہم وہیں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں۔ تو دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ اب یہ لوگ بیٹھنا ہی چاہتے ہیں یہاں پر، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، اے میرے صحابہ، اگر تم بیٹھے بغیر نہیں مانتے، فَأَعْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، تو اب میں تمہیں بیٹھنے کی اجازت تو دیتا ہوں، مگر اب تم راستوں پر بیٹھو تو راستے کا حق ادا کرو۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تعجب ہوا، عرض کیا، وما حق الطریق، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، یہ راستے کا حق کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، غض البصر، راستے پر بیٹھو تو راستے کا پہلا حق یہ ہے کہ نگاہیں نیچی رکھا کرو، وَقَفُّ الْأَذَى، اور راستوں پر بیٹھنا ہو تو پھر دوسرا حق یہ ہے کہ تکلیف دہ چیز تمہیں راستوں پر نظر آئے تو اسے ہٹا دیا کرو۔ اگر راستوں پر تمہیں بیٹھنا ہے وَرَدُّ السَّلَامِ، تو جو تمہیں سلام کرے اس کا جواب تمہیں ضرور دینا ہے۔ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور اگر راستوں پر بیٹھنا تمہیں ضروری ہو تو پھر بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان 5 چیزوں کو
عام راستوں پر بیٹھنے کا حق قرار دیا ہے کہ اگر تم وہاں بیٹھے بغیر نہیں رہ سکتے، تمہارا کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے، تو پھر بیٹھ لیا کرو، مگر بیٹھو تو ان 5 چیزوں کے ذریعہ راستے کا حق ادا کرو۔ اب یہاں پر میں 1-2 حدیثیں اور بھی ساتھ میں ایڈ کروں اور پھر اس کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے رکھوں۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث میں راستے کے کچھ حق اور بھی بتائے۔ یہ تو 5 تھے کہ نگاہیں جھکا کر کے رکھنا، تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، سلام کرنے والے کا جواب دینا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ 5 حق تو اس حدیث میں بتائے۔ دوسری جگہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا خیر فی جلوس فی الطرقات، سرکار فرماتے راستوں میں بیٹھنے میں کوئی بھلائی نہیں، الا لمن ہدی السبیل، مگر راستوں پر بیٹھنا اسی کے حق میں بھلا ہوگا جو راستہ گزرنے والے کو سیدھی راہ بتائے۔ یعنی کوئی بھٹکا ہوا ہے، راستہ کسی کو پتا نہیں، کون سے گاؤں میں جانا ہے، کس گلی میں جانا ہے، تو کوئی بیٹھا ہے اور وہاں بیٹھ کر کے راستوں کی ہدایت کرتا ہے تو اس کے حق میں یہ بھلائی ہے۔ وَرَدُّ التَّحِيَّةِ، سلام کا جواب دینا، وَغَضُّ الْبَصَرِ، اور نگاہ کا جھکانا، یہ دونوں چیزیں آ چکی ہیں۔ اور ایک چیز وَأَعَانَ عَلَى الْحَمُولَ، اور سرکار فرماتے راستوں پر بیٹھو تو اس کا حق یہ بھی ہے کہ بوجھ اٹھانے والے کی مدد کرو، کہ کوئی بوجھ سر پہ لادنا چاہتا ہے، کوئی گٹھر کوئی چیز سر پہ اٹھانا چاہتا ہے، اس کی مدد کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس حدیث پاک کے ذریعہ 2 حقوق کا اور بھی اضافہ فرمایا کہ یہ 2 حق ہیں کہ جو تم راستے پر بیٹھ کر کے ادا کرنا تم پر لازم اور ضروری ہیں۔ اب ان 5 حقوق پر عمل کرنے میں کیا حکمت ہیں اور اس میں ہمارے لیے کون سے راز پوشیدہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا جو حق بتایا ہے وہ ہے غض البصر، کہ اگر تم راستوں پر بیٹھتے ہو تو نگاہوں کو جھکا کر کے رکھو، کیونکہ راستے سے عورتیں بچے گزرتے رہتے ہیں اور جان بوجھ کر بندہ نگاہ ڈالتا ہے غیر محرم پر، تو یہ نگاہ ہی اس کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے راستوں پر بیٹھنے سے پہلے تو منع فرمایا، اور جب یہ کہا گیا کہ اس کے بغیر ہمارا چارہ گزارا نہیں تو سرکار نے فرمایا چلو اس کا حق ادا کرو۔ حق میں پہلا حق یہ ہے کہ غض البصر، نگاہ جھکا کر کے رکھو، کیونکہ عام راستہ ہے، عورتیں بچوں کا گزرنا ہوتا ہے، تو اگر تم غیر محرم کو دیکھو گے جان بوجھ کر کے تو پھر اس کے ذریعہ گناہوں کے دروازے کھلیں گے۔ اور باضابطہ تفسیر مظہری میں اس بات کو لکھا گیا ہے کہ جب بندہ بدنگاہی کرتا ہے تو دل کی طرف گناہوں کا پھاٹک کھل جاتا ہے۔ یعنی آپ نے کھڑکی سے دوپہر کو دیکھا ہوگا کہ ذرات آ رہے ہیں، آپ کو چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہوں گے، تو فرمایا گیا کہ اگر بدنگاہی کوئی کرتا ہے تو پھر وہ کھڑکی دل کی طرف گناہوں کی نہیں کھلتی بلکہ بڑا دروازہ پھاٹک کھل جاتا، پھر دل میں وسوسے، ذہن میں برے خیالات، سوچ فکر اور پورا جسم گناہوں کی طرف لگ جاتا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ پہلا حق یہ ہے راستے کا کہ تم نگاہ کو جھکا کر کے رکھو، اور راستے کا حق یہ ہے
کہ چونکہ وہاں سے لوگوں کے مال سواریاں گزرتی ہیں، اس لیے وہاں بیٹھنا خطرناک بد نظری کا اندیشہ ہے۔ عام راستہ ہے، سواریاں گزرے گی، عورتیں گزرے گی، بچیاں گزرے گی، تو اس لیے عام راستوں پر بیٹھنے کا پہلا حق اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بتایا کہ تم نے یہاں بیٹھ کر کے بد نظری سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب اس بد نظری کے حوالے سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور بھی کئی مقامات پر اپنی امت کو ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ بدنگاہی کرنا یہ شیطان کا زہر میں بجھایا ہوا تیر ہے۔ پرانے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی تو لوگ تلواروں، نیزوں، بھالوں پر زہر لگا کر آتے تھے، تو اگر وہ تلوار، نیزہ، بھالا کسی کی گردن نہ بھی کاٹتا، صرف اس کا کونا بھی کہیں جسم میں چبھ جاتا تو اس پر لگایا ہوا زہر پورے بدن میں پھیل جاتا اور اس سے انسان ہلاک ہو جاتا۔ تو سرکار نے فرمایا یہ جو بدنگاہی ہے یہ تو شیطان کا زہر پلایا ہوا تیر ہے، اور جب بندہ بدنگاہی کرتا ہے تو شیطان کا وہ زہر میں بجھایا ہوا تیر دل میں لگ جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، زہر پلائی ہوئی تلوار کا کونا پاؤں میں بھی لگ جائے تو دماغ تک زہر پہنچ جاتا، پورے بدن میں زہر آ جاتا۔ تو جب زہر میں بجھایا ہوا تیر ہی دل میں لگ جائے تو پورا جسم زہر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر انسان ہلاکت کی طرف بڑھتا ہے۔ تو پہلا حق اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو راستے کا بتایا ہے وہ یہی ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھو۔ دوسرا حق اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَقَفُّ الْأَذَى، تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو۔ راستے پر بیٹھے ہوئے ہو، کوئی تکلیف دہ چیز تمہیں نظر آ رہی ہے تو اس تکلیف دہ چیز کو تم راستے سے ہٹا دو۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 یعنی 70 سے زیادہ حصے ہیں، ان میں سب سے افضل حصہ ہے کلمہ طیبہ پڑھ لینا، قبول کر لینا۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور سرکار نے فرمایا سب سے چھوٹا حصہ ایمان کا یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے۔ تو یہ راستے کا دوسرا حق ہے۔ اب ان حقوق پر عمل کریں تو راستے ایسے ہی پراگندہ نہیں رہ سکتے، اور عمل کرنا ہو تو پھر کوئی بیٹھے گا بھی نہیں کہ میں کہاں راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹاتا رہوں۔ تو اولاً تو حکم ہے کہ بیٹھے ہی نہیں، اور بیٹھنا ہو تو پھر یہ حقوق ادا کریں۔ باضابطہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے جسم کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ بنتا ہے۔ جتنے جوڑ ہے جسم میں، ہر جوڑ پر تم ایک صدقہ دو اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا وَتُمِيتُ الْعَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، تم راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ گے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، اس کو بھی صدقہ قرار دیا گیا۔ تو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ ایک جگہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص راستہ چلتے ہوئے جا رہا تھا تو اس نے راستے کے اوپر ایک ڈالی کو لٹکے ہوئے دیکھا۔ جیسے ہم لوگ راستوں سے گزرتے ہیں تو کبھی بارش میں، طوفان میں درخت گرے ہوئے ہوتے ہیں، یا عام راستوں میں بھی آپ دیکھیں تو وہاں کبھی کوئی نہ کوئی چیز اڑ کے آ جاتی ہے، پڑی ہوئی رہتی ہیں۔ تو یہ نہ سمجھے کہ صرف مسجد میں آ کر سجدے کرنا ہی عبادت ہے، بلکہ یہ اتنا بڑا کام ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص نے راستہ گزرتے ہوئے اس درخت کی ٹہنی کو اکھیڑ کر سائٹ پر رکھ دیا، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ، اللہ نے اس کی نیکی کو قبول کیا اور اس کو بخشش کا پروانہ عطا کر دیا، بخش دیا اللہ تعالیٰ۔
تو راستے کا ایک حق یہ ہے کہ راستے پر تکلیف دہ چیز کو دیکھو تو اس کو ہٹا دیا کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تیسرا حق جو راستے کا بتایا ہے وہ یہ ہے ورد السلام، اور راستوں پر بیٹھو تو پھر سلام کا جواب دیا کرو۔ اب سلام کا جواب دینے کے حوالے سے حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ بار شریعت میں لکھتے ہیں کہ یہ جو سلام ہے وہ کیا ہے۔ حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ سلام کرنے کے لیے آپ ارادہ کریں تو اصل میں سلام یہ ہے کہ تم جس کو سلام کر رہے ہو تم اپنے دل سے یہ بات مانتے ہو جس کا اظہار السلام علیکم سے کر رہے ہو۔ کیا مانتے ہو تم دل سے؟ کہ تمہاری جان، تمہاری مال اور تمہاری عزت میری طرف سے سلامت ہے۔ یہ سلام کا معنی یہ ہے، سلام کا معنی یہ ہے السلام علیکم تم سلامت ہو۔ دعا بھی ہے، گارنٹی بھی ہے کہ تمہاری جان کو اب میری طرف سے کوئی خطرہ نہیں، تم میرے حوالے سے بے فکر ہو جاؤ۔ تمہارے مال کو میری طرف سے کوئی خطرہ نہیں، تمہاری عزت کو میری طرف سے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ ہے سلام کا مفہوم کہ جب سلام کرنا چاہیں تو دل میں یہ ارادہ رکھ کر کے پھر اس کو زبان سے السلام علیکم کے لفظوں سے سمجھائیں اور وہ ادا کریں کلمات کے۔ یہ ہے سلام کا مطلب۔ اب دیکھو سلام اسلام نے کس معنی کے لیے رکھی تھی اور ہمارے ماحول میں اب اس سلام کا مفہوم کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سوار پیدل کو سلام کرے، جو سوار ہیں وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے اور چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ جو راستے پر بیٹھا ہو گزرنے والا اس کو سلام کرے، سوار شخص پیدل کو سلام کرے اور تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں کو سلام کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس حدیث پاک کے ذریعہ سلام کن کو کیسے کب کرنا ہے وہ بھی بتا دیا اور راستوں پر بیٹھنے کا ایک حق قرار دیا کہ تمہیں سلام کا جواب دینا ہے، اور سلام کا جواب دینا یہ تو واجب ہے۔ سرکار نے فرمایا مسلمان کے اوپر 6 چیزیں واجب ہیں مسلمان کے حق کے لیے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ سلام کرے تو اس کا جواب دے۔ تو سلام کا جواب دینا یہ بھی راستے کا حق ہے۔ باضابطہ اس حوالے سے میں نے ایک حدیث پاک پڑھی جو بڑی پیاری لگی تو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت طفیل بن ابی بن ابی کعب، طفیل بن ابی کعب فرماتے ہیں کہ کان یاتی ابن عمر کہ صبح صبح حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس جاتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اپنے ساتھ بازار لے جاتے اور بازار لے جاتے تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر کیا کرتے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو چیزوں کے بیچنے والے ہوتے اور مسکین یا کسی کے پاس گزرتے تو جس کے پاس سے گزرتے حضرت عبداللہ ابن عمر ہر کسی کو سلام کرتے ہوئے گزرتے۔ تو حضرت طفیل بن ابی کعب کہتے کہ مجھے بھی ساتھ میں لے جاتے جب بھی میں جاتا، چلو بازار ہو کے آتے۔ اب بازار جاتے تو جو دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے جو غریب ہوتے سب کو سلام کرتے ہوئے چلتے۔ حضرت طفیل کہتے ایک دن میں عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ چلو ہم چلتے ہیں بازار کی طرف۔ تو میں نے کہا کہ آپ بازار جا کر کیا کریں گے؟ نہ تو آپ وہاں کھڑے رہتے ہیں اور نہ آپ وہاں پر سود کے متعلق کچھ پوچھتے ہیں کہ تم سودی کاروبار کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، ایسی کوئی جانچ پڑک بھی تم نہیں کرتے ہو، نہ کسی چیز کا سودا پوچھتے ہو کہ یہ چیز کتنے میں بکتی ہے،
اور نہ تم بازار کی مجلسوں میں بیٹھتے ہو، تو پھر باتیں کرنی ہے میرے ساتھ تو یہیں بیٹھ کر کے کرنے، بازار کیوں لے جاتے ہیں؟ یہ حضرت طفیل نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ہم بازار جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ انما نغدو من اجل السلام نسلم علی من لقیناہ، ہم بازار اس لیے جاتے ہیں کہ جو بھی ہمیں ملے گا ہم اسے سلام کریں گے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ تو میں بازار جاتا ہوں تو سلام پھیلانے کی نیت سے جاتا ہوں، تاکہ یہاں بیٹھے ہوئے بھی اور مسلمانوں کے بازار میں باہر سے آنے والوں کو بھی پتا چلے کہ مسلمانوں کے ایک دوسرے سے ملنے کا شعار السلام علیکم ہے۔ تو راستوں پر بیٹھنے کا ایک حق یہ ہے کہ جہاں بیٹھا جائے وہاں راستوں کا حق ادا کیا جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے چوتھی چیز ارشاد فرمائی الامر بالمعروف، راستوں پر بیٹھے ہو تو بھلائی کا حکم دو۔ اب ظاہر سی بات ہے وہاں لوگ گزریں گے، کسی سے کچھ چوک ہوگی، غلطی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو تم اس کو برائی سے روکا کرو۔ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکا کرو۔ تو تمہارے لیے یہ حق ہے راستے کا کہ تم اس کو راستوں پر بیٹھے ہوئے ہو تو راستوں پر بیٹھ کر کے یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ حضور حکیم الامت علیہ الرحمن اس پر بڑی دلچسپ بات کہی ہے، دیکھیے فرماتے راستوں پر بیٹھ کر یہ 5 نیکیاں یا ان میں سے جس قدر بن پڑے کیا کرو۔ یہ 5 نگاہیں جھکانا، تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، سلام کا جواب دینا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ فرماتے ہیں ہو سکے تو 5 نیکیاں کرو یا جس قدر بن پڑے اتنی کرو۔ فرماتے ہیں نگاہیں نیچی رکھو تاکہ اجنبی عورتوں پر نہ پڑے، راستہ سے کانٹا، اینٹ، پتھر الگ کر دیا کرو تاکہ کسی راہگیر کو نہ چبھے نہ ٹھوکر لگے۔ جو راستہ گزرنے والا تمہیں سلام کرتا ہوا گزرے اس کا جواب دو۔ اگر تم راستہ میں کسی کو کوئی برا کام کرتے دیکھو تو اس سے روکو اور اس کے عوض اچھے کام کرنے کا مشورہ دو۔ اس صورت میں تمہارا وہاں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ اس صورت میں تمہارا وہاں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ اب خود سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر اس کو عمل میں لایا جائے کتنی برکت ہے۔ یعنی آدمی کسی کو برائی سے روکے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ خود بھی بچے گا، نیکی کا حکم دے گا تو خود بھی نیکی پر عمل کرے گا، اسی طریقے سے بدنگاہی سے بچے گا، تکلیف دہ چیز کو ہٹائے گا راستے سے تو لوگوں کا محبوب بن جائے گا۔ آپ غور کریں تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ جو 5 باتیں ہیں یا تو ہو سکے تو 5 کریں یا 5 میں سے جتنی بھی بن سکے اتنی کریں۔ اور سرکار نے فرمایا کہ 2 چیزیں اور بھی ہیں کہ راستہ گزرنے والوں کے لیے ایک حق یہ ہے لمن حدث سبیل کے جو راہ گم کر گیا ہے، جسے راستے کا پتہ نہیں ہے تو اس کو سیدھا راستہ بتا دو۔ کئی جگہوں پر یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ سیدھا راستہ نہیں بتاتا، اور باضابطہ جب ہم یوپی میں پڑھتے تھے تو کئی جگہ ہمارا یہ ذاتی تجربہ ہوا کہ کئی علاقوں میں جب جاتے تھے چھٹیوں میں تو راستہ غلط بتا دیتے تھے، جس کی وجہ سے کافی پریشانی ہوتی۔ تو راستے کا ایک حق یہ ہے کہ جو تمہیں راستہ پوچھے تو اس کو سیدھا راستہ ضرور بتاؤ، اور ایک یہ ہے وَأَعَانَ عَلَى الْحَمُولَ کہ بوجھ اٹھانے والے کی مدد کرو۔ اگر کوئی بوجھ اٹھا کر جا رہا ہے تو اس کی مدد کرو۔ تو یہ 5 اور 2 7 یہ 7 حقوق اللہ کے رسول علیہ السلام نے راستے پر بیٹھنے والوں کو بتائے ہیں۔ اب آپ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ بڑی تعداد میں ہیں،
اب آپ لوگ اس کو ارادہ بنا لیں کہ اگر ہمیں بیٹھنا ہے باہر تو ان 7 چیزوں میں سے جتنی بن پڑے گی ان پر ضرور عمل کریں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ کا وہ عام راستے پر بیٹھنا بھی عبادت بن جائے گا، اور دوسرا یہ کہ عبادت کی نیت سے یہ کام کرو گے تو جو کرو گے، جس کے لیے کرو گے، وہ تمہاری رسپیکٹ اور عزت کرے گا کہ اس نے بوجھ اٹھانے میں میرا ساتھ دے دیا، میرے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا۔ باضابطہ میں نے کہیں پڑھا بھی ہے اس چیز کو کہ ایک غیر مسلم کسی راستے سے گزرا تو دیکھا کہ راستے میں بہت بڑا پتھر پڑا ہوا ہے اور ایک شخص ٹکرا کر وہاں مرا ہوا ہے۔ تو جب دیکھا اس نے کہ ایک پتھر ہے اور ٹکرا کر ایک بندہ پڑا ہوا ہے، تو اس عیسائی نے گزرتے ہوئے، غیر مسلم نے گزرتے ہوئے کہا کہ کاش اس راستے سے مسلمان گزرا ہوا ہوتا۔ کہا تم یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا اگر مسلمان گزرا ہوا ہوتا تو ان کے دین میں راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ان کے ایمان کا حصہ ہے، وہ ضرور ہٹا دیتا اور ایک انسان کی جان جانے سے بچ جاتا۔ تو آپ محسوس کریں ان چیزوں کو، باتیں کتنی شارٹ ہیں اور کتنی مطلب چھوٹے لفظوں میں سرکار نے بتا دی ہیں، مگر ہماری زندگی کے ایک بڑے حصے کو یہ باتیں گھیرے ہوئے ہیں، اور اس کو پریکٹیکل عمل کے اندر ہم لا دیں تو نور علی نور، اس سے کمال ہی کمال ہے۔ تو یہ 7 چیزیں میں پھر سے آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، ان 7 کو یاد رکھو اور اس پر عمل کی کوشش کرو۔ ان 7 میں سے ہر ایک مستقل ٹاپک ہے، ہر ایک پر ایک مستقل گفتگو ہونی چاہیے کہ تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے تو اس میں احادیث کیا ہے، کیا چیز ہٹانی ہے، کیسے ہٹانی ہے۔ تو ایک میں سے ایک میں سے رد السلام، سلام کا جواب دینا، اس میں بھی باضابطہ احادیث ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے باضابطہ یہودیوں کو سلام نہ کرنے کا بھی حکم دیا کہ انہیں سلام نہیں کرنا، تو جو سلام کا مستحق نہیں ہے اسے سلام نہیں کرنا، یہ بھی دین ہے۔ اب کئی جگہوں پر لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کوئی بدعقیدہ ہے، وہابی ہیں، بد مذہب ہیں، سلام کرنے میں کیا جاتا ہے، سلام کر لیا کرو، اپنوں کو کہاں اس کا عقیدہ لے لینا ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ کسی نے انہوں نے کسی کو سلام کیا، آگے جا کے کسی نے بتایا کہ حضرت وہ جو بندہ تھا وہ بد مذہب تھا، تو آپ نے ایک آدمی پیچھے بھیجا، کہا اس کو جاؤ جا کر کے کہو کہ عبداللہ ابن عمر کا سلام واپس دو، میرا سلام تجھے نہیں ہے، تو بد مذہب ہے، تو بد عقیدہ ہے، تیرے لیے میرا سلام نہیں۔ اور ہمیں تو اتنی بات سوچنی چاہیے، جو نبی کو سلام پڑھنا شرک سمجھتا ہو، ہم اسے سلام کیسے کریں؟ سیدھی بات ہے۔ کوئی اگر آپ سے کہے کہ یار سلام جیسی بات بھی آپ لوگ نہیں کرتے ہو تو کیسے لوگ؟ تو سیدھی بات کرو کہ یہ سلام نبی کو پڑھتا ہے، سیدھی بات پوچھو، نبی کو سلام پڑھنے کو یہ شرک کہتا ہے، تو پھر ہمارا سلام اسی کو ہے جس کا سلام نبی کو ہے، سادہ بات ہے ہماری۔ تو یہ بھی ایک مستقل ٹاپک ہے۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں، انہیں خاص طور پر یاد رکھیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا راستوں پر بیٹھنے سے بچو، اور اگر بیٹھنا ہی ہے تو اس کا حق ادا کرو۔ راستوں کا حق یہ ہے، نگاہ جھکا کر کے رکھیں، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں، سلام کرنے والے کا جواب دیں، بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، راستہ چلنے والے کو سیدھا راستہ بتائیں، اور بوجھ اٹھانے والے کے لیے اس کی مدد کریں۔ اگر ان 7 باتوں پر ہم عمل کرتے ہیں یا اکثریت پر عمل کرتے ہیں تو پھر راستوں پر ضرور بیٹھیں، پھر آپ کا راستوں پر بیٹھنا بھی مبارک اور عبادت بن جائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم مجھے آپ کو سب کو ان فرامین رسول علیہ السلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔